وفرش مرفوعہ، اور تخت ہوں گے، فرش بچھونے، مرفوعہ اونچے اونچے، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ اب یہ اونچے بچھونے واللہ عالم کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہاں فرمایا علی سرر موضونہ، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا جو مقربون ہیں ان کے لیے فرمایا کہ سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی چارپائیاں وہ ہوں گے تخت، ان کے لیے فرمایا وفرش مرفوعہ، وفرش مرفوع۔ کتنے اونچے ہوں گے تخت؟ اچھا یہ نہیں پتا کتنے اونچے ہوں گے، بس ٹھیک ہے، جو گہرائی ہوتی ہے، جو پستی ہوتی ہے وہ اچھائی نہیں ہوتی، اونچائی جو ہوتی ہے وہ اچھا تصور رکھتی ہے۔ کتنے اونچے ہوں گے واللہ عالم۔ اچھا بعض مفسرین نے یہاں ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ ان کی اونچائی جو ہے، اچھا پھر وہ لوگ جو ہیں وہی نقل در نقل کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اونچائی ہے، کیونکہ فرمایا فرش مرفوع بلند، تو کہتے ہیں ان کی اونچائی اتنی ہوگی جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ تو زمین آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال، دوسری حدیث میں آتا ہے۔ اب 500 سال کا فاصلہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایڈی اونچی چارپائی کرنے کی ہے، مطلب اس میں کیا فائدہ ہے؟ 500 سال اونچائی والی، اتنی اونچی چاہیے جتنی ہمیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اونچی ہوں گی تو اگر انسان کو 500 سال کی اونچائی والی چاہیے ہوگی تو 500 سال والی ہو جائے گی۔ فیہا ما تشتہی الانفس، اس میں ہر خواہش پوری ہوگی، جس کو جتنی اونچی چارپائی چاہیے ہوگی ان کو مل جائے گی۔ لہٰذا یہ مرفوع کی جو تفصیل ہے وہ ہم خود سے بیان نہیں کر سکتے، اگر صحیح حدیث ہوتی اس کی تفصیل میں تو ہم بتا دیتے کہ صحیح حدیث میں یہ آیا، کسی صحیح حدیث میں کوئی صحیح قول میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال بلند ہوں گی، کتنی ہوں گی واللہ عالم۔ اچھا وہ جو بستر ہوں گے اور بچھونے ہوں گے، تو مومن کا بچھونا ہو اور وہ پھر بچھونا بغیر اس کی بیوی کے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا بچھونا بتایا، یہ نہیں بتایا کہ وہ اس میں اکیلا ہوگا یا اس کی بیوی بھی ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اس کے جو بلند جو ہے وہ بچھونے ہوں گے۔ ساتھ فرمایا انا انشأناہن انشاء، یہ بتاتا ہے کہ وہ جو بچھونے ہوں گے وہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہوں گے، اور فرمایا وہ جو ان کو بیویاں ملیں گی تو وہ ہم نے ان کو انا، بے شک ہم نے انشأناہن، ہم نے ان کو پیدا کیا ہوگا، انشاء پیدا کرنا۔ اب یہ حوریں جو ہیں گویا وہ دنیا والی عورتیں ہوں گی تو بھی دوبارہ پیدا ہوئی ہوں گی، اور اگر وہ جنت کی حوریں نئی کوئی جنتی مخلوق پیدا کی گئی ہوگی تو وہ بھی نئی پیدا کی گئی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ہوں گی وہ بالکل جو ہے وہ برینڈ نیو، یوں کہہ لیجئے برینڈ نیو ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے ان کو بنایا ہوگا کنواریاں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں چاہے کہ بوڑھی بیمار جیسی مرضی خواتین ہوں گی، جب وہ جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ینگ اور کنواری اور بہترین اسی طرح بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ عروباً اترابا، عروباً کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے شوہر کا دل لبھانے والی ہوں، اپنے شوہروں کا کے لیے محبوب، یعنی دل لبھانا کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کو اس کا شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ تو گویا صرف جو نگاہوں کی ایک جو مستی ہے یا جو نگاہوں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے وہ بھی انسان کے لیے دل لبھانے کا باعث بنتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہے جو میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے وہ دل لبھانے والی ہوتی ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسی بیزاری والی گفتگو نہیں ہوگی۔ دنیا میں بہت سارے میاں بیوی ہوتے ہیں، آپس میں ان کی کیمسٹری نہیں ملتی، آپس میں ان کا جو ہے وہ کسی طرح سے مزاج نہیں ملتا، تو وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے نا، جوڑیاں کاٹتے نرد بتیرے۔ اچھا یہ جو جوڑیاں کاٹتے نرد بتیرے، یہ بہت ایک گہرا مقولہ ہے پنجابی کا،
جوڑی تو وہ ہوتی ہے جس میں میاں بیوی کا آپس میں جو کفو ہونا یا برابری ہونا یا ہر اعتبار سے ان کا جو آپس میں میچ ہونا وہ طے کیا جائے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مویشی کو کسی دوسرے مویشی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. یعنی کوئی خاص طور پہ کوئی اگر جب کوئی شخص جو ہے وہ ریوڑ لے کے جاتا ہے نا، بھیڑوں کا ہو، بکریوں کا ہو، یا پھر یہ بڑے بھینسوں گایوں کا ہو، تو اگر کوئی گائے بھینس جو ہے وہ زیادہ ادھر ادھر جائے نا، وہ ساتھ نہ جائے، اس کو وہ دوسرے کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اس باندھنے کو کہتے ہیں نرڈ کرنا. وہ جو باندھ دیا جاتا ہے وہ نرڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ چاہے اس کے ساتھ جانا چاہے نہ چاہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ جوڑیاں کٹ تے نرڈ بتیرے. دنیا میں ایسے ہی جوڑے بنے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ بیٹھ کے رشتے کر دیتے ہیں. کوئی اور نہ بھی اگر کوئی شخص اپنی پسند سے بھی کرے تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے، قسمت پوری ہوتی ہے یہ شادی بھی. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جناب ہم باندھے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ چونکہ بندھ گئے ہیں لہذا زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کا دل لبھانا، یہ عروبہ نہیں ہوتے، یہ عروبہ نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کا دل لبھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ مجبوری کا رشتہ ہوتا ہے. تو جو عروبہ ہوتی ہے نا، عروب، وہ ایک دوسرے کا دل لبھانے والی. اور جو وہ خواتین جو جنتی خواتین ہوں گی، جو جنتی حوریں ہوں گی، عروبن ہوں گی، وہ گویا شوہر کی محبوب ہوں گی اور شوہر کا دل لبھانے والی ہوں گی. اللہ اکبر. اترابا، اور ہم عمر ہوں گی. یہ جو ہم عمر ہے نا، اترابا، یہ تراب سے ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو. تو ہم عمر وہ ہوتے ہیں جو مٹی میں اکٹھے کھیلتے ہیں. تو اس اعتبار سے اتراب ہم عمر کو کہتے ہیں. عروبن اترابا. سبحان اللہ. یعنی یہ کیا ڈسکرپشن ہے، سبحان اللہ. ہر وہ ڈسکرپشن جو انسان کے ذہن کی آخری حد ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سبحان اللہ. جنت میں کیا ہوگا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا. اللہ. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. یہ سارا کچھ کس کے لیے ہوگا؟ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا. یہ جو نارمل جنتی ہیں نا، عام جنتی، یہ ان کے لیے ہوگا. اور جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کے لیے پھر اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. والسابقون السابقون کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. وہ ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے لوگ بعد میں سے. اس کے میں نے 4 اقوال آپ کے سامنے، یا 4 مفاہیم میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب یہاں فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ جو عام درجے کے جنتی ہیں نا، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور بڑی جماعت بعد میں سے. اور یہ اگر اس جمہور کے قول کو سامنے رکھیں، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کے حوالے سے اس جمہور کے قول کو سامنے رکھیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اولین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں ہیں، اور آخرین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اگر اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے ایک بڑی جماعت ان میں سے اور ایک بڑی جماعت ان میں سے، اس امت میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی. اب یہ بڑی جماعت کتنی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 40 کے قریب صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کا چوتھا حصہ ہو؟ یعنی وہ لاکھوں امتیں پہلی، ان لاکھوں کے مقابلے میں ایک امت، اور یہ ایک امت سارے جنتیوں کا چوتھا حصہ 25%. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو خوش ہو گئے. ہم نے کہا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم چوتھا حصہ ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہو؟ 1/3، 33%. پہلے 25%، اب 30، یعنی 33% تعداد بڑھ گئی. کیا تم پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم پسند کرتے ہیں. اللہ، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ جنتیوں کا میں امید رکھتا ہوں، نہیں انی لارجو، میں یہ امید رکھتا ہوں ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ تم جنتیوں میں سے نصف ہوگے. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین.
آدھے جنتی ساری لاکھوں امتوں میں سے، اور آدھے جنتی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے۔ ویسے ایک حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں وہ حدیث جہاں بیان آتا ہے نا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ ایک اور صحابی بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا ہے، ہو گئی بات۔ اللہ۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے وہ تو جانے ہی جانے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ثلاث حسیات، اللہ تعالیٰ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں 3 بک، 3 ہاتھ، ثلاث حیات، اللہ تعالیٰ 3 ہاتھ لوگوں کے یوں بھر کے بھی جنت میں ڈالے گا، اور یہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ کا ہاتھ، ثلاث حسیات، اللہ 3 ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان 70,000 کے علاوہ آئیں گے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں آنے ہیں تو اللہ کا ہاتھ کوئی چھوٹا تو نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ کا ہاتھ کما ہوا شانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی شان ہے، وہ کیسا ہے وہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اس کی طرف کسی چیز کی نسبت اور کوئی مشابہت نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے 3 بک بھی ڈالے گا اور یہ بھی جائیں گے بغیر حساب کتاب کے 3 ہاتھ لوگ، اللہ اکبر۔ تو لیکن اوورآل ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الجنتی جو ہیں آدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور آدھے پہلی ساری امتوں میں سے، اللہ اکبر۔ آگے یہاں سے آیت نمبر 41 سے اصحاب الشمال کا جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اب یہ تیسرا گروہ ہے، 2 گروہ جنتیوں کے ہیں، تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے، اب ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اللہ پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی برے ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، فی سموم و حمیم، اللہ اکبر، جو سخت گرم زہر آلود ہواؤں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ فی سموم، یہ جو سموم ہے نا ویسے تو ہوا کو کہتے ہیں، لیکن یہ سموم کون سی ہوا ہوتی ہے؟ بعض نے کہا یہ سمون سے ہے، زہر سے، زہر آلود ہوا۔ سموم ایسی ہوا ہوگی جو انتہائی گرم اور زہر آلود ہوگی، اور بعض نے کہا کہ یہ زہر آلود جو ہے نہیں، یہ مسامن سے ہے، یہ سمن سے نہیں، یہ مسامن سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو انسان کے مسام ہے نا، انسان کے یعنی جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، تو اتنی گرم ہوا ہوگی کہ وہ انسان کے اندر گھس جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں سموم۔ تو انتہائی گرم ہوا، وحمیم، اور کھولتا ہوا پانی اس میں ہوں گے، وظل من یحموم، اللہ اکبر، اور سیاہ ترین دھوئیں میں ہوں گے، وظل، اور ایسے سائے میں ہوں گے، من یحموم، جو سیاہ دھوئیں کا ہوگا، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، اللہ، نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی کو وہ سہولت دینے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ بہت زیادہ خوش تھے اور نعمتوں میں پلے تھے، اللہ۔ مترفین، مترفین وہ ہوتے ہیں جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے مالدار، اور مالدار جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ دنیا میں، دیکھیں مال بھی، مال ہونا، خوشحالی ہونا یہ بھی امتحان ہے، اور تنگ دستی ہونا بھی امتحان ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تنگ دستی میں اللہ یاد آنا اس کا امکان زیادہ ہے، اور خوشحالی میں اللہ یاد آنا اس کا امکان کم ہے۔ اس لیے جو مالدار ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو مترفین ہیں، اب دیکھیں جن کا پیسہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کل پرسوں مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس کی والدہ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ کسی نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ یہ 82 لاکھ کا تھا، 82 لاکھ کا کسی نے
وہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب کرنے والے ہم ہیں، ان کے ہاں تو پیسہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ 82 لاکھ کا پہنے یا 82 کروڑ کا پہنے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے، وگرنہ جو مالدار ہونا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کہ جس کی جیب میں 100 روپیہ ہے اس نے 100 کا حساب دینا ہے، جس کی جیب میں 1000 روپیہ اس نے 1000 کا حساب دینا ہے، اور جس کی جیب میں کروڑ روپیہ اس نے کروڑ کا حساب دینا ہے، اور جس کی جیب میں خرب ہے اس نے خربوں کا حساب دینا ہے. حساب بڑھتا چلا جائے گا. ایک جیسے مومن بھی ہوئے نا، مالدار اور غریب دونوں ایک جیسے مومن ہوئے، اور ایمان کا درجہ ایک جیسا ہے، عمل ایک جیسا ہے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے. تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غریب ہیں یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ تو پھنسے ہوں گے اپنا حساب کتاب. یہاں ہمیں بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے فلان. اللہ کا شکر کرے، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اس کا امتحان چھوٹا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کا امتحان بڑا ہے، جس کے پاس اقتدار چھوٹا ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے، جس کے پاس اقتدار بڑا ہے اس کا امتحان بڑا ہے. لہٰذا جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ کے اقتدار اور آپ کے مال میں اور آپ کے اختیار میں کمی ہے، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان چھوٹا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو جو مترفین ہیں، جو دنیا میں نعمتوں میں سونے کا چمچ منہ میں لے کے پلے ہیں، اللہ اکبر، ان کا جہنم میں جانے کا امکان زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ بہت نعمتوں میں تھے، دنیا میں بڑی موجیں کر رہے تھے. اس لیے فرمایا نا سورہ آل عمران، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا دنیا میں شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. اللہ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. کانو یسرون، تھے یہ اصرار کرتے، علی الحنث العظیم، بہت بڑے گناہ پر. اور بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور باقی ہر چیز معاف کر سکتا ہے، جو وہ چاہے وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اس نے معاف نہیں کرنا. تو جو شرک کرے اور پھر شرک کرتا ہی جائے. دیکھیں ایک بات یہ ہے، ایک سوال ہے کہ کیا شرک توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ بالکل معاف ہو سکتا ہے. توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. جس شخص نے بھی اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جن لوگوں نے جتنا لیٹ اسلام قبول کیا، اس دور میں تو وہ بتوں کے پجاری تھے. تو حضرت عمر بن العاص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرنا چاہی تو اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے بتائیں کہ آج تک جو میں گناہ کرتا رہا ہوں ان کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا کوئی اگر توبہ کر کے واپس توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جاتا ہے شرک سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، شرک کرے اور پھر کرتا ہی جائے، یہ جو گناہ پر اصرار ہے نا، اللہ اکبر، یہ چھوٹا گناہ بھی ہو نا، صغیرہ گناہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کے بخشنے کا طریقہ ویسے ہی بنا دیا ہے. ایک نماز باجماعت پڑھی، دوسری نماز پڑھی، درمیان میں آنے والے گناہ معاف، یہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں آنے والے گناہ معاف، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان میں آنے والے گناہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عمرے سے دوسرے عمرے، ایک حج سے دوسرے حج، درمیان میں آنے والے سارے گناہ معاف. سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نجم میں بھی فرمایا بڑے گناہ تم چھوڑ دو، چھوٹے گناہ ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں. سکیم بنائی، تطہیر کا طریقہ بنایا.
لیکن جو شخص چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، بار بار کرے چھوٹا گناہ، وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوٹا گناہ، وہ کہتا خیر ہے چھوٹا گناہ خیر، کرتے رہتے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، بار بار کیا چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو پھر کوئی شخص کرے بھی کبیرہ گناہ، اور کبیرہ بھی اکبر الکبائر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ وہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو جو شرک کرتا ہے پھر اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، اللہ توبہ نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اسی کو بار بار شرک، زندگی ساری شرک میں گزر جاتی ہے۔ فرمایا یہ اصحاب الشمال ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے، ایک تو یہ مترفین ہوتے ہیں، نعمتوں میں پلے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ان کے کرتوت یہ ہیں کہ بڑے گناہ یعنی شرک میں اصرار کرتے ہیں، کانو یصرون، اس میں اصرار کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دوام اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ان کا یہ بھی کہنا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ سوال کرتے ہیں، آخرت سمجھ نہیں آتی۔ جو شخص خاص طور پہ نعمتوں میں پلا ہوتا ہے اور اس کو نعمتیں بار بار مل رہی ہوتی ہیں، اس کو آخرت سمجھ نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر سورہ کہف میں بھی فرمایا، وہ جو دو بھائی تھے نا، ایک غریب تھا ایک امیر تھا، اس کے پاس 2 باغ تھے، اس نے کہا بھی کہ تو اللہ کی طرف آ جا، اس نے کہا نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں اگر آخرت ہوئی بھی، اگر میں آخرت میں گیا بھی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا قیامت ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر قائم ہوئی بھی، اگر میں گیا بھی، تو مجھے وہاں بھی موجیں ہی لگیں گی، تو یہاں بھی سڑ رہا ہے تو آخرت میں بھی سڑے۔ یہ عام طور پہ جو مترفین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور اہل ایمان کو ان کی جو تنگ دستی ہے اس کی دلیل بناتے ہیں کہ تم لوگ یہاں بھی تنگ دست ہو، تم نے وہاں بھی تنگ دست رہا، ہم یہاں بھی موجیں کر رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی موجیں۔ یہ عام طور پہ ان لوگوں کو پھر یہ جو تکبر ہے ان کا یہ اور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے یہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے، أَإِذَا، کیا پھر جب مِتْنَا، ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو گئے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا اور ہمارے جو پہلے آبا ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے، وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی وہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اگر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو اتنے عرصے پہلے ہم اپنے قبیلے کی جو ہے وہ 38ویں 40ویں نسل چل رہے ہیں، تو ہماری نسل میں سے کوئی تو دوبارہ زندہ ہو کے آئے، چونکہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں، اس لیے جو ہے وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے پرانے جو مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، جو پہلے گزر گئے وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے، لمجموعون، لازماً اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات، ایک ایسے وعدے پر، یوم معلوم، جو معلوم دن کا وعدہ ہے۔ وہ معلوم دن کا وعدہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا وعدہ ہے، قیامت والے دن سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے جاہلو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، سن لو اس دن تم زقوم کے تھوہر کے درخت میں سے کھانے والے ہوگے، فمالئون منہ البطون، اس سے پیٹ بھرنے والے ہوگے، اپنے اپنے پیٹوں کو بھر لو گے، کھاؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی بھرنے والے ہوگے، فمالئون، پس بھرنے والے ہوگے، منہا، اس سے، البطون، پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس پر پانی پیو گے، کھولتا ہوا پانی، فشاربون،
شرب الحیم، اور جو بیماری والا اونٹ ہے اس اونٹ کی طرح تم پینے والے ہوگے۔ یہ ہیم جو ہے ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو حیام کی بیماری ہو۔ حیام کی بیماری کہتے ہیں کہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اس کو جب یہ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کو جتنا مرضی پانی پلاتے جائیں اس کی پیاس نہیں بجھتی، پانی پیتا جاتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو فرمایا کہ جس طرح حیام کی بیماری والا اونٹ ہوتا ہے، ہیم کا مطلب جس کو حیام کی بیماری ہو، جس طرح حیام کی بیماری والا اونٹ ہوتا ہے اس اونٹ کی طرح تم پیو گے پانی، فشاربون شرب الہیم۔ یعنی اندازہ کریں کہ جیسے سورہ الرحمن میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ جہنم کے درمیان اور اس کمپارٹمنٹ کے درمیان جہاں پہ تھور کا درخت ہوگا، جہاں پہ پانی ہوگا، ان دونوں کے درمیان وہ جو ہے گردش کریں گے۔ یہ جو گردش کریں گے، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ جہنم الگ ان کا کمپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ان کو بھوک پیاس لگے گی، ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے ادھر کھا پی لو، دوسرا کوئی ان کا کوئی ڈائننگ ایریا بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں کیا ہوگا، تھور کا درخت ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، وہ بھاگ کے ادھر جائیں گے، ادھر جا کے وہ تھور کا درخت کھائیں گے، کچھ نہیں بنے گا، کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، نہ ان سے بھوک مٹے گی، نہ ان سے لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کچھ ملے گا جو نہ تو ان کو بھوک سے نہ کسی طرح بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھاگ کے واپس ادھر آئیں گے کہ ادھر شاید سکون مل جائے، ادھر سکون نہیں ملے گا، پھر بھاگ کے ادھر جائیں گے۔ گویا یہ عذاب کے اوپر عذاب کی قسمیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی قیامت والے دن ان کی۔ اللہ اکبر۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 58 سے، یہ کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 57 سے، یہاں اللہ کریم نے کچھ دلائل دیے ہیں امکان آخرت کے اور توحید کے، بیک وقت یہ دلائل دیے ہیں۔ یہاں تک تین جو گروہ تھے، تین گروہوں کا تذکرہ یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اللہ کریم نے توحید کے اور امکان آخرت کے دلائل دیے ہیں۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم اس بات کو کیوں جھٹلاتے ہو کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مختلف قسم کے طبقات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو کہتا بھی ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام پھرتا ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام بن کے پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بس کائنات ہے اور کائنات ایک لگا بندہ نظام ہے، اس میں ایک پرزے کی طرح انسان آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی باری تعالیٰ اس کا وجود کوئی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، یہ جو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، مرتے جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچا کیوں نہیں کہتے؟ پھر آگے دلیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو یہ جو ٹپکانا ہے اسی سے لفظ ہے منی، یعنی نطفہ ٹپکانا، زیادہ سے زیادہ جو میاں بیوی کا ملاپ ہے وہ اس ملاپ میں میکسیمم جو انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے وہ یہ اختیار سمجھتا ہے کہ جو یہ میاں بیوی کا ملاپ ہے یہ ہمارا اختیاری فعل ہے، کوئی شخص کرے یا نہ کرے یہ اس کے پاس اختیاری ہے۔ شادی کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، یہ اس کا اختیاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم اختیاری فعل کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی انپلینڈ پریگننسی ہو گئی جی، انپلینڈ، گویا ہم تو پلینڈ کرنا چاہتے تھے، یہ انپلینڈ ہو گئی۔ یہ پلینڈ اور انپلینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پلان کو رکھو تم اپنے پاس،
یہ ٹھیک ہے تمہارا اختیار ہے، پلان کرو چاہے نہ کرو، لیکن یہ تو دیکھو وہ جو منی ہے یا وہ جو نطفہ ہے وہ آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کیا ہے کہ جو جس میں ذرا سا تمہارا یہ اختیار ہے، افرائیتم ما تمنون، جو تم ذرا سا باہمی میاں بیوی کا ملاپ کرتے ہو اختیاری فعل سمجھ کر، یہ بتاؤ اس کا مطلب ہے خالق تم ہو گئے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر. اندازہ کریں بیک گراؤنڈ میں بھی فور گراؤنڈ میں بھی، اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں کتنا پروسیس ہوا، تب جا کے وہ ایک قطرہ آب بنا جس کو ٹپکانے کے لیے تم نے اپنا اختیاری فعل قرار دیا کہ ہمارا اختیاری فعل ہے، ہم یہ کرتے ہیں، میری مرضی میں شادی کروں یا نہ کروں، میری مرضی میں پریگننسی لوں یا نہ لوں. یہ جو انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اختیار کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے تیرے اندر پیدا کیا ہے، جو تم آگے منتقل کرتے ہو، پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک شکل بناتا ہے، اور وہ اس سے پیچھے کیا ہے، یہ کیسے بنی. اللہ اکبر. جو تم نے خوراک کھائی، جو زمین سے اگی، جو تم نے کھائی، وہ تمہارا خون بنا، خون سے پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو وہ تمہارے اندر پیدا ہی نہ کرے. کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جا کے ٹیسٹ کرایا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے، اللہ نے نہیں پیدا کیے. اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ گویا جب تمہارا اختیاری فعل آتا ہے تو اس سے پہلے بھی ساری کی ساری تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ہزاروں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ جا کے وہ فیمیل کے، اب صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے جہان کی جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی میل فیمیل، جتنا سب کا جن کا کپولیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر. وہ ایک جرثومہ دوسرے سے ملتا ہے، اس سے ایک زندہ سیل بن جاتا ہے. وہ زندہ سیل جو بنتا ہے خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اللہ، اسی سے کام شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے بنتے 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 اللہ اکبر. هل ترى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ ہم نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ میں تھا وہ تم نے خود کیا، یا جو فور گراؤنڈ میں ہوا، آگے پروسیس ہوا، وہ تم نے کیا. کچھ تم نے بھی کیا ہے، سارا کچھ تو اللہ نے کیا ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. یقیناً اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. تو یہ دلیل جو ہے، اگر پیدا کرنا سمجھ میں آ جائے تو پھر باس بعد الموت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.